معذور گورنر کی رخصتی کے بعد بیوروکریسی نے پاکستان کی سیاست میں اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور فوجی مداخلت بھی حد سے بڑھ گئی تھی۔ 1955 میں جب غلام محمد نے بطور گورنر جنرل صدر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ اسکندر مرزا نے حکومت سنبھالی۔ غلام محمد کو صحت کی خرابی کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اسکندر مرزا کو گورنر جنرل بنایا گیا اور وہ 1956 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1956 میں پاکستان نے اپنا پہلا آئین بنایا اور گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ متعارف کروایا گیا۔ اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے اور 1958 تک اس عہدے پر رہے جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر ان کی حکومت ختم کر دی۔ تو غلام محمد کے بعد حکومت سنبھالنے والی شخصیت اسکندر مرزا تھی جو بعد میں پاکستان کے پہلے صدر بھی بنے۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ میر جعفر برطانوی ہندوستان کی تاریخ کا ایک مشہور اور متنازع کردار تھا جو 18ویں صدی میں بنگال میں مغیلہ سلطنت کے تحت نواب بنگال کے منصب پر فائز ہوا۔ میر جعفر کو عام طور پر غدار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے بنگال کی آزادی کو ختم کرنے اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو علاقے پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ دوستوں، یہ ہے ہسٹری ٹی وی اور ہسٹری آف پاکستان سیریز کا یہ پارٹ 8 ہے۔ ناظرین، یہ سب کیسے ہوا، کیسے فوجی مداخلت بڑھی، یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائیں گی، تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسکندر مرزا کا دور حکومت پاکستان کی ابتدائی سیاسی تاریخ کا ایک اہم لیکن متنازع باب ہے۔ ان کی سیاسی زندگی میں کئی اہم واقعات اور فیصلے شامل ہیں جو پاکستان کی سیاست کو شدید طور پر متاثر کرتے رہے۔ اسکندر مرزا 13 نومبر 1899 کو بنگال کے ایک بااثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مغل خاندان سے تھا اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی اور برطانوی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ بعد ازاں وہ ہندوستان کی سول سروس ICS میں شامل ہو گئے اور مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ غلام محمد کے مستعفی ہونے کے بعد اسکندر مرزا کو 6 اکتوبر 1955 کو پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کی جڑیں کمزور تھیں اور اسکندر مرزا نے سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ اسکندر مرزا کے دور میں پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا اور ملک میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ متعارف کرایا گیا۔ آئین کے مطابق اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ اسکندر مرزا کے دور میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مختلف جماعتوں کے درمیان تنازعات عروج پر تھے۔ انہوں نے مختلف وزرائے اعظم کو بار بار تبدیل کیا اور اس وقت کے سیاسی بحران کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ ان کی حکومت میں چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر اور فیروز خان نون جیسے وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے۔ چودھری محمد علی کا دور حکومت پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا ایک اہم دور تھا جس میں ملک کو پہلا آئین ملا اور مختلف سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم تھے اور ان کا دور حکومت 1955 سے 1956 تک رہا۔ چودھری محمد علی 15 جولائی 1905 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہندوستان کی سول سروس ICS میں شامل ہو گئے اور مختلف انتظامی عہدوں پر کام کیا۔ انہوں نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور مالیاتی و انتظامی امور میں مہارت رکھتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد چودھری محمد علی نے مختلف اعلیٰ سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دی جن میں پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی کے عہدے شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستانی معیشت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں وزیر اعظم بننے سے قبل کابینہ میں کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ 1955 میں جب محمد علی بوگرہ کی حکومت ختم ہوئی تو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ان کے دور حکومت میں کئی اہم سیاسی اور آئینی اقدامات کیے گئے۔ چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کا پہلا آئین تشکیل دینا تھا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ یہ آئین پاکستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیتا تھا اور اس کے تحت پاکستان کو ایک وفاقی جمہوریہ بنایا گیا۔ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ قائم کیا گیا۔ پارلیمانی نظام متعارف کروایا گیا جس کے تحت وزیر اعظم کو ایوان کے سامنے جواب دہ بنایا گیا۔ آئین میں اسلامی دفعات بھی شامل کی گئیں جیسے کہ صدر مسلمان ہونا ضروری تھا۔ یہ آئین پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس نے ملک میں آئینی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ چودھری محمد علی نے آئین سازی میں اہم کردار ادا کیا،
لیکن ان کے دور حکومت میں سیاسی بحران بھی جاری رہے۔ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں اور علاقائی گروہ ایک دوسرے کے خلاف سرگرم تھے۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش میں سیاسی مسائل بڑھ رہے تھے، جہاں بنگالی عوام کو زیادہ حقوق دینے کے مطالبات زور پکڑ رہے تھے۔ چودھری محمد علی کا دور حکومت سیاسی طور پر مستحکم نہ رہا اور ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر اسکندر مرزا کی طرف سے بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اختلافات اور دباؤ کے باعث چودھری محمد علی نے 12 ستمبر 1956 کو وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کے بعد چودھری محمد علی نے فعال سیاست میں زیادہ حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے۔ ان کی علمی و انتظامی صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ وہ 1980 میں وفات پا گئے۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے ایک نامور سیاستدان اور 5ویں وزیر اعظم تھے، جنہوں نے 1956 سے 1957 تک ملک کی قیادت کی۔ وہ ایک معروف بنگالی سیاسی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پر مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے حقوق کے لیے۔ حسین شہید سہروردی کا دور حکومت پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جمہوریت اور وفاق کی بنیادوں پر مبنی تھا۔ 1956 میں پاکستان کے پہلے آئین کے نفاذ کے بعد حسین شہید سہروردی کو پاکستان کا 5واں وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ سہروردی کے دور حکومت میں کئی چیلنجز تھے، جن میں سب سے اہم مغربی پاکستان کے اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات تھے۔ اسکندر مرزا جو اس وقت صدر تھے اور فوج سہروردی کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کی وفاقیت کی پالیسی اور مشرقی پاکستان کو زیادہ حقوق دینے کی کوششوں کی مخالفت کی گئی۔ اندرونی سیاسی دباؤ، فوج کی ناراضی اور صدر اسکندر مرزا کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے حسین شہید سہروردی کو 1957 میں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ سہروردی نے استعفیٰ دینے کے بعد بھی سیاست میں فعال کردار ادا کیا، لیکن ان کی صحت اور سیاسی مخالفتوں کی وجہ سے وہ زیادہ فعال نہیں رہ سکے۔ 1962 میں ایوب خان کے مارشل لاء کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں انہیں رہا کیا گیا اور وہ لبنان چلے گئے، جہاں وہ 5 دسمبر 1963 کو بیروت میں وفات پا گئے۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر، جو آئی چندریگر کے نام سے مشہور ہیں، پاکستان کے ایک نامور سیاستدان اور ملک کے 6 وزیر اعظم تھے۔ ان کا دور حکومت بہت مختصر رہا، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم شخصیت تھے۔ آئی چندریگر ایک قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما تھے۔ آئی چندریگر 17 اکتوبر 1957 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کا تقرر صدر اسکندر مرزا نے کیا، جب اس وقت کی سیاسی صورتحال بہت پیچیدہ تھی اور حکومتیں بار بار تبدیل ہو رہی تھیں۔ چندریگر نے ایک مخلوط حکومت کی قیادت کی، جس میں کئی سیاسی جماعتیں شامل تھیں، لیکن ان کی حکومت سیاسی اختلافات کی وجہ سے غیر مستحکم رہی۔ چندریگر کی حکومت میں جاری سیاسی بحرانوں اور مخلوط حکومت میں اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اقتدار میں نہ رہ سکے۔ صرف 2 ماہ بعد 16 دسمبر 1957 کو چندریگر نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی مختصر حکومت کے خاتمے کے بعد صدر اسکندر مرزا نے ملک میں ایک اور عبوری حکومت قائم کی۔ فیروز خان نون پاکستان کے ایک اہم سیاستدان، سفارتکار اور ملک کے 7ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا دور حکومت 1957 سے 1958 تک رہا اور وہ پاکستان کی تاریخ میں نمایاں خدمت کے حامل ہیں۔ خاص طور پر گوادر کی واپسی اور ملک کی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے فیروز خان نون کا سیاسی سفر برطانوی ہندوستان سے شروع ہوا اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ملک کی سیاست میں فعال کردار ادا کرتے رہے۔ اسکندر مرزا نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مختلف سیاسی حربے استعمال کیے اور کئی وزرائے اعظم کو برطرف کیا، جن سے پارلیمانی نظام کمزور ہوتا گیا۔ اسکندر مرزا کو احساس ہو گیا تھا کہ پارلیمانی نظام ملک میں استحکام نہیں لا پا رہا، اس لیے انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں مارشل لاء نافذ کیا اور آئین معطل کر دیا۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ اسکندر مرزا کا خیال تھا کہ وہ فوج کی مدد سے اپنے اقتدار کو مستحکم کر سکیں گے، لیکن یہ فیصلہ ان کے اپنے خلاف ثابت ہوا۔ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جنرل ایوب خان نے جلد ہی اسکندر مرزا کے عزائم کو سمجھ لیا اور 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ اسکندر مرزا کو جلاوطنی پر مجبور کر کے لندن بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے باقی سال گزاری۔ اسکندر مرزا 1969 میں لندن میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کی حکومت نے ان کی میت کو واپس لانے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کی تدفین ایران میں ہوئی۔ اسکندر مرزا کا دور حکومت پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں ایک پیچیدہ باب ہے۔
انہوں نے سیاسی عدم استحکام کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ ان کے دور میں آئین سازی کی کوششیں تو ہوئیں، لیکن بار بار حکومتیں تبدیل ہونے اور مارشل لاء کے نفاذ نے پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کو مضبوط کر دیا، جو کہ مستقبل میں بھی جاری رہا۔ اسکندر مرزا کا دور حکومت پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا ایک متنازع دور تھا، جس میں جمہوریت کے بجائے فوج اور بیوروکریسی کے اثر و رسوخ کو بڑھایا گیا۔ ان کے فیصلے پاکستان کی سیاست پر دیر پا اثرات چھوڑ گئے اور ان کے دور کو مارشل لاء کی بنیاد رکھنے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی دور میں فیروز خان کی کوششوں سے گوادر کی واپسی ممکن ہوئی۔ گوادر کی واپسی فیروز خان نون کے دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ گوادر آج پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے اہم بندرگاہی شہر ہے، لیکن 1958 سے پہلے یہ سلطنت عمان کے زیر تسلط تھا۔ فیروز خان نون کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان نے گوادر کو عمان سے واپس حاصل کیا، جس نے پاکستان کے ساحلی دفاع اور معیشت کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ گوادر ایک ساحلی علاقہ تھا جو عمان کے سلطان کے زیر کنٹرول تھا، اور اس علاقے کو 1783 میں عمان کے حکمرانوں کو بلوچستان کے خان آف قلات نے دیا تھا۔ گوادر کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ ابنائے ہرمز کے قریب واقع تھا اور خلیج فارس کے اہم راستوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے لیے اس علاقے کی واپسی انتہائی اہم تھی کیونکہ یہ ملک کی ساحلی پٹی کو وسعت دے سکتا تھا اور معاشی ترقی کے لیے ایک اہم مرکز بن سکتا تھا۔ جب فیروز خان نون وزیر اعظم بنے تو انہوں نے گوادر کی واپسی کو اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ہدف بنایا۔ نون کی قیادت میں پاکستان نے عمان کے حکام سے مذاکرات کا آغاز کیا اور برطانیہ کی مدد سے اس معاملے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ فیروز خان نون اور ان کی اہلیہ لیڈی وائلٹ نون نے اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لی اور برطانوی حکام سے روابط بڑھائے۔ عمان کے ساتھ مذاکرات کے دوران پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ گوادر تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ رہا ہے اور اسے واپس پاکستان میں شامل کیا جانا چاہیے۔ برطانوی حکومت جو اس وقت عمان کے معاملات میں اثر و رسوخ رکھتی تھی، اس نے معاملے میں ثالثی کی اور مذاکرات کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ کامیاب سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 8 ستمبر 1958 کو گوادر کا علاقہ سلطنت عمان سے پاکستان کو واپس مل گیا۔ پاکستان نے عمان کو گوادر کے عوض 3 ملین پاؤنڈز ادا کیے، جو کہ اس وقت کے حساب سے ایک معقول رقم تھی۔ اس معاہدے کے بعد گوادر باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا اور اسے بلوچستان کے علاقے میں شامل کیا گیا۔ گوادر کی واپسی پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ یہ خطہ جغرافیائی لحاظ سے اہم ترین مقام پر واقع ہے۔ گوادر کی بندرگاہ نہ صرف پاکستان کے لیے تجارتی راستوں کو وسیع کرتی ہے بلکہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ گوادر کے ذریعے پاکستان کو خلیج فارس، بحر ہند اور وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہو گئی۔ آج گوادر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا ایک اہم مرکز ہے جس سے پاکستان کی معیشت میں نمایاں ترقی ہو رہی ہے۔ گوادر کی واپسی فیروز خان نون کی حکومت کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی تھی اور یہ ان کی دور اندیشی اور صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گوادر آج پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے اہم ترین اثاثہ ہے اور نون کی یہ کامیابی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب یعنی پاکستان کا پہلا مارشل لاء نافذ کیا گیا، جس کی تفصیل آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ تو دیکھیے ہماری اس سیریز کی اگلی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔